اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورت جو کہ قرآن پاک کی سورۃ الفاتحہ کے بعد پہلی سورت ہے اور اس کا نام سورۃ البقرہ ہے، اور بقرہ کا لغوی معنی ہوتا ہے گائے، چونکہ اس میں آگے چل کر بقرہ کا لفظ اس سورۃ مبارکہ میں بیان کیا جاتا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ اور یہ سورت قرآن پاک کے دو حصوں میں سے، چونکہ قرآن پاک کا ایک حصہ مکی کہلاتا ہے اور ایک مدنی کہلاتا ہے، دو حصوں میں آیات مبارکہ تقسیم کی جاتی ہیں۔ اس میں سے یہ مدنی سورت ہے اور اس کے اندر 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کے بعد پہلی آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی۔ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اس جیسے حروف جیسے الف لام میم، حامیم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، اس جیسی جو سورتوں کے شروع میں ان جیسے حروف ہیں، ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور ان کے معنی کے اعتبار سے اختلافی اقوال ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو فرمایا ایک بزرگ نے کہ اس کی مراد اور اس کا مطلب تو اللہ ہی خوب جانتے ہیں، انسانوں میں کسی نے اس کا معنی بیان نہیں کیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام اللہ ہے، اور فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، اور اس میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز پڑھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نازل ہوئی، وما انزل من قبلک، اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں ان تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ اس میں ابتدائی طور پر ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو عمومی عرب تھے، اور وہ پہلے نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، اہل کتاب نہیں تھے، بت پرست تھے، اور وہ اسلام میں داخل ہوئے، تو ان کے لیے آیت مبارکہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی ایمان بالغیب اور اقامت صلاح اور ایتاء زکوٰۃ پہ وہ عمل کرتے ہیں، یہ ان کی صفت ہے۔ اگر ان تینوں آیات کو صفت مان لیا جائے موصوف کا، یعنی متقین پرہیزگار کون ہے، تو فرمایا گیا وہ ایمان بالغیب کرنے والے، وہ اقامت صلاۃ کرنے والے، اور وہ ایتاء زکوٰۃ پہ عمل کرنے والے، وہ
قرآن پاک پر اور تمام کتابوں پر ایمان رکھنے والے، آخرت پہ یقین رکھنے والے، یہی لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح و کامیابی پانے والے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ تو اولاً عمومی لوگوں کا بیان کیا گیا، اور ثانیاً والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اس آیت مبارکہ میں اولاً جو لوگ پہلے اہل کتاب تھے، پہلے یہودی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر تھے، یا عیسائی تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل پیرا تھے، لیکن جب قرآن پاک نازل ہوا، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، تو وہ کتابیں چونکہ منسوخ ہو گئیں اور حکم دیا گیا کہ اب آپ نے نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرنا ہے اور قرآن پاک پر ایمان لانا ہے۔ تو وہ لوگ جو پہلے بھی تورات پر، انجیل پر ایمان رکھتے تھے، اور بعد ازاں جب نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو قرآن پر اور نبی علیہ السلام کی رسالت پر یقین رکھتے تھے، ان کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پرہیزگار ہیں، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ان پر، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت اور رہنمائی پانے والے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح اور کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اس میں اولاً ایمان بالغیب کی طرف اشارہ فرمایا کہ پہلی صفت جو پرہیزگاروں کی ہے وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے آج تک نہ جنت دیکھی، نہ جہنم دیکھی، نہ نبی علیہ السلام کو دیکھا، نہ اللہ کو دیکھا، نہ سدرۃ المنتہا، نہ مقام محمود، اور نہ، بلکہ یہ تمام چیزیں ہم نے غیب پر ایمان لاتے ہوئے اس پر عمل کیا، اور متقین کی صفت یہ ہے کہ بغیر دیکھے ایمان لائیں۔ لازمی نہیں ہے کہ آنکھوں سے نظر آئے، بلکہ اصل تو ایمان یہ ہے کہ بغیر دیکھے ایمان لایا جائے۔ بلکہ یہاں ایک حدیث بیان کروں گا جو تفسیر مظہری میں بیان کی گئی ہے، اور اگرچہ اس حدیث کی روایت ضعیف ہے لیکن بہرحال حدیث ضرور ہے۔ فرمایا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا، جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ ہم سے زیادہ ایمان لانے والے، ہم سے افضل کون لوگ ہیں؟ تو جواب دیا گیا وہ لوگ ہیں جنہوں نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں مگر وہ مجھ پر بغیر دیکھے ایمان لائے۔ آپ لوگوں نے تو دیکھا ہے، قرآن کو اترتے دیکھا ہے، جبریل کو آتے دیکھا ہے علیہ السلام، تو وہ لوگ جنہوں نے نہ جبرائیل کو دیکھا نہ مجھے دیکھا، باوجود بغیر دیکھے ایمان بالغیب لائے، وہ تم سے افضل ہے۔ تو یہاں پہ جو افضلیت معنی مراد لی گئی تو وہ مقام بیان کرنے کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ کا مقام، صحابہ کا مرتبہ ہر لحاظ سے ہم تمام لوگوں سے افضل ہے۔ ہم تو صحابہ کے گھوڑوں کے، چاپوں کے ساتھ جو مٹی ملی ہے اس کے 100ویں درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتے، تو وہ تو بہت بلند ہیں۔ لیکن بہرحال ایمان بالغیب کی ترغیب دی گئی کہ وہ لوگ بھی باعث قدر و باعث سعادت ہیں کہ جنہوں نے دیکھا نہیں مگر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ قرآن پاک پر بھی اول ایمان لائے اور قرآن سے پہلے کتابوں پر بھی ایمان لائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع بڑا جاندار ہے اور عقائد پر مشتمل ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر لا نفرق بین احد من رسلہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں بتایا گیا کہ ایمان والوں کا، پرہیزگاروں کا علامتی نشان یہ ہے کہ وہ اللہ پر، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان تمام چیزوں پر جن پر نبی علیہ السلام نے حکم دیا ایمان رکھنے کا، ان تمام پر وہ برابر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جن کی یہ صفات ہوں، ایمان بالغیب، اقامت صلاح، نماز کی پابندی، اور زکوٰۃ دینا، اور ایمان رکھنا، اور آخرت پر یقین رکھنا۔ جو لوگ ان پر رہے وہی لوگ سمجھو راہ حق پر ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کے عرض کرتے تھے، حضور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نیک راستوں پر ہیں، ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ الف لام میم سے لے کے
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک ان 5 آیات کی تلاوت فرمائی اور فرمایا دیکھ لو جو ان چیزوں پر عمل کرتا ہوگا وہ نیک راستے پر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی صحیح معنوں میں دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جیسے اللہ چاہتے ہیں ہم سب کو ویسا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔